نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع عشق الہی ہے۔ قرآن حکیم چ اللہ سونے نے سورہ بقرہ دی 165ویں یہ آیا پاک ہے جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن دے وچ رب سونے فرمایا کہ جڑے لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ سونے نا ٹوٹ کے جنونی عشق کر دے میں۔ اسلامی علم تصوف جڑی توحیدی محمدی سائنس ہے، یہ قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ ہے۔ تے اس روحانی سائنس دی روح عطر اور خلاصہ اللہ سونے دا دیدار اور عشق ہے، اطاعت ہے، قرب ہے۔ جڑی نصیباں والے نو جڑی یہ نعمت حاصل ہوندی ہے، بہت بڑی نعمت عظما دولت کبرا ہے، عشق مولا۔ جڑیاں روزے لسدیاں سعید الفطرت روح ہیں جنہ دلوں بلا کیا سکا اور قلبن ذات مولا چ ڈب گئیاں سی اور حل من مزید دے نعرے مار دیاں سی۔ یہ نعمت صرف انہاں روحاں واسطے ہے۔ جویں جویں وہ روحاں دنیا تے اوندیاں نے مختلف ادوار چ اللہ پاک انہاں نو دنیا تے بھیجدا ہے۔ یہ روشن مینار نے کائنات دے اندر جنہاں دے ذریعے اللہ دی مخلوق ہدایت حاصل کر دی ہے۔ اور جنہاں دی صحبت و معیت دے اندر انہاں نو عشق مولا دی نعمت ملدی ہے، معیت مولا دی نعمت ملدی ہے، صحبت مولا دی نعمت ملدی ہے، حضور قلب دی نعمت ملدی ہے، جڑا فرض عین ہے ہر مسلمان واسطے۔ تے اللہ سونے نے کائنات دی ہر شے نو انساناں واسطے، انسان نو اللہ سونے نے اپنے عشق و دیدار واسطے پیدا کیتا۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ جڑے اتھے انے آ وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں نو اتھے دیدار مولا نصیب نہیں انہاں نو آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا۔ رب سونے قرآن حکیم جی آکھیا جڑے ساری راہ چ کوشش کردے آ تے اسی انہاں نو اپنے رستے دکھا دنے آ، تے جڑے ساڈے دیدار دا شوق رکھدے انہوں اپنا دیدار بھی کرا دنے آ۔ کائنات دی ہر چیز دا ہر ایٹم دی ہر لہر جڑی ہے اللہ پاک دے صفاتی انوارات اور حقیقت محمدیہ دے انوارات دے عکس ظہورات ہے جو کچھ ہے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، تو اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا حاصل کرنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ انسان نے فطرت اسلام پہ پیدا کیتا،
اور اسلام قرآن و سنت یہ دین فطرت ہے، یہ اتنے عمل کر کے ہی انسان رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب تک انسان شیطانی، افلاطونی، دجالی، جہنمی فرقیاں دے بنائے 2 نمبر بابیاں دے بنائے نصاباں جو نہیں نکلتا، غیر شرع بابے جنہیں نے، جب تک انہاں جو نہیں نکلتا کدے بھی انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم اللہ پاک دا آخری پیغام ہے نسل انسانی طرف، نبی پاک آخری نبی ہے، آپ دی امت آخری امت ہے، یہی وہ آئین حیات ہے جتے انسان چل کے دنیا دے وچ بھی، قبر وچ بھی، آخرت وچ بھی کامیابیاں حاصل کر سکتا اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتا، حضوری خدا جل شانہ جا سکتا ہے۔ بغیر عمل قرآن و سنت تو اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ علوم نبوت دے وارث، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، نفس شیطان دنیا، انہاں دے پجاری، پاگل وحشی، درندیاں دے دشمن علماء، مشائخ دے صحبت حاضر ہو گئے، انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، دی روح کے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کرے، اپنے دل دے اندر القاء کروائے کہ انہیں صحبت بہ کے انہاں کو انعکاسی نوری فیض حاصل کرے، تاکہ طالب مولا نو صحبت مولا نصیب ہو جائے، عشق مولا نصیب ہو جائے، اور تلاش مولا جو نکل پوے، راہ مولا دا مسافر بن جائے، قلباً ذات مولا جو ڈب جائے، غرق ہو جائے، فنا ہو جائے۔ کیونکہ بغیر عشق مولا مسلمان تو دور دی بات ہو، انسان بھی نہیں رہندا، بلکہ جانور تو بدتر ہو جاندہ۔ جس دل دے اندر عشق مولا نہیں ہے وہ کتیاں سوراں تو بھی پیڑا۔ تائیں حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرمان دے کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا تے کتے اس دی چنگے، مالک دے در بیٹھے رہندے صابر پکھے ننگے۔ تو سچے عاشق طالب مولا اللہ کی طرف ودہ رہندا ہے، کتنے بھی ہجر دے پینڈے ہون، کیونکہ اس راز گزرن واسطے، دیدار مولا تک پہنچن واسطے ہجر دی لذت انگیز وادی دے وچوں گزرنا پیندا ہے۔ تے اس ہجر دے سارے چٹکے عاشق مولا برداشت کردا ہے، کیسے بھی حالات ہون کدے بھی اللہ سونے تو منہ نہیں موڑدا۔ جویں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ جے دل بر منہ لائے نہیں تے تو مکھمول نہ موڑی، تے وہندی ندی عشق دے اندر تے جیو جامع سب روڑے، سب کچھ اپنے مولا تے قربان کر دیں۔ حضور میاں محمد بخش فرماندے نے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خوہ نینا دے گیڑا، جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ طبیعت صاحب فرماندے نے جے تو عاشق بنیا ہے لوڑے تے پلہ پکڑ سجندا، جان منگے تاں دے شتابی، صرفہ کری نہ تندا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ جیڑا شخص اللہ سونے دے سچے عشق دا ذائقہ چکھ لیندا ہے تے اے چیز انہوں طلب دنیا تو بے نیاز کر دیندی ہے اور انہوں تمام لوکاں تو وحشت دلاؤندی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں کہ جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں نئے جوہر ہوئے پیدا میرے سینے میں۔ اپنے بارے اقبال فرماندے کہ اقبال تیرے عشق نے سب کس بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، عشق کی ایک جست نے کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے اقرار سمجھا تھا میں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ رسالہ کشیریہ دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ سونے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کیتی کہ اے داؤد جہاں شخص میری محبت دا دعویٰ کردا ہے تے جدوں رات آندی ہے تے سو جاندا ہے تے جھوٹا ہے۔ تذکرہ اولیاء وچ لکھیا ہے حضرت خدا فرید النطار رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے عشق مولا اسار دا نا آیا جنیاں چار قسماں نے۔ پہلی یہ ہے کہ ذکر الہی تے مداومت، دوجی ذکر الہی نہ رغبت، تیجی دنیا تو کنارہ کشی، چوتھی اللہ سونے تو علاوہ ہر شے تو اجتناب۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ شاکان مولا دی شناخت یہ ہے کہ محبت، حیبت، حیات، تعظیم دی بنیاد انہاں دی اخلاص تے ہوندی ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ جنوں اللہ سونے نہ محبت نہ ہوئے وہ اسیر وحشت رہندا ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے عشق مولا جڑا ہے کثرت عبادت دا محرک بن جاندا ہے۔ پھر اگے آپ فرماندے کہ اہل عشق ذکر الہی دے وچ کمی نہیں ہون دیندے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر قبر دے وچ ایک مردے نو دیکھیا کہ ہس رہا ہے تے آپ انہوں پوچھیا اللہ دے بندیا بھی تو مریا ہویا ہسن ڈیا؟ تو اس مردے اگے جواب دیتا کہ شاکان مولا دی یہی کیفیت ہوندی ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جب تک نفس دے اندر کوئی غرض باقی رہندی ہے مشاہدات دا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا اور اللہ سونے دی محبت بھی صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ عشق صادق تا وہ ہے کہ وہ مشاہدے جس طرح غرق ہو جائے کہ ساریاں چیزاں نو بھول کے عشق وچ فنا ہو جائے، عشق مولا وچ فنا ہو جائے۔ پھر آپ فرما دیا کہ سوائے عشق دے ساریاں صفتاں وچ رحمت مضمر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور عشق وچ رحمت دا معاوضہ قتل ہے، اور قتل تو بعد بھی مقتول کو خون بہا طلب کیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عاشقوں قتل کر کے وہ عاشق کو پھر خون بہا منگیا جاندہ ہے، لیکن عاشق پھر بھی قتل کا طرف بندہ رہندہ ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرمان دیا
میرے دل وچ عشق مولا دا ایداں دا غم ہے کہ پوری دنیا دے وچ کوئی بھی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ فرماندے ہیں کہ مست لوگ وہی نے جڑے شراب عشق الہی دا جام پی کے مت ہوش ہو جاندے نے. اگے آپ فرماندے کہ نیکاں دے ذکر دے وقت ایک سفید بدل برسدا رہندا ہے اور ذکر الہی دے وقت سبز رنگ دا عشق دا بدل برسدا ہے. لیکن نیکاں دے ذکر جڑا عوام واسطے رحمت ہے اور خاصاں واسطے غفلت ہے. اللہ اگے آپ فرماندے ہیں کہ موت تو پہلے 3 چیزاں حاصل کر لو. اول عشق الہی دے وچ اینا روو کہ اکھاں تو اتھرواں دی بجائے لہو جاری ہو جائے. دوسرا اللہ سونے کو اینا ڈرو کہ پیشاب دی جگہ خون جاری ہو جائے. تیسرے او دے احکامات دی بجاوری دے نال عبادت دے وچ اس طرح شب بیداری کرو کہ سارا جسم پگھل جائے. پنجواں ایداں دے لوکاں دی صحبت اختیار کرو جڑے آتش عشق محبت وچ جڑ کے سوا ہو چکے نے. یہ سارے اقوال اللہ والیاں دے آب زر نال لکھن والے جدا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عاشق ہر ویلے قلبی ذکر کردا رہندا ہے جہاں نہ جنہاں نو خبر ہوندی نہ فرشتیاں نو نہ مخلوق نو بلکہ انسان دے اپنے جسم نو بھی خبر نہیں ہوندی ہے ذکر قلبی دی. تے ذکر الہی دی رغبت اینی ہو جاندی ہے کہ غیر دا ذکر سننا ہی برداشت نہیں کرتا. تو دنیا تو عاشق مولا اتنا منہ موڑ لیندا ہے کہ خیال بھی کرے تے دا خیال نہیں آندا. یعنی فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوندا. تے سچے شاکان مولا ہر ویلے قلب ذات مولا ڈبے رہندے قلب ڈردے رہندے اودے کو حیا کردے اللہ پاک کو ہر ویلے اللہ پاک دے حضور اور قرب چ گزاردے نے. تے جنہاں نوں یہ نعمت عشق الہی دی حاصل نہیں وہ ہمیشہ دکھاں مصیبتاں غماں پریشانیاں ٹینشناں اور دنیا دیاں وحشتاں وچ الجھے رہندے نے. تے سچا عاشق کدے بھی ذکر الہی چ کمی نہیں کردا. تے سچے عاشق مر کے بھی نہیں مردے جویں کہ شاعر آکھیا کہ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے. اللہ والے اج بھی اپنے مزارات دے اندر زندہ رہے اج بھی فیض ونڈ رہے کو لین والا چاہیے. ساڈے پیارے نبی بھی زندہ اور حیات ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. مختار نے قاسم نے اللہ دے خزانے دے بیٹھے ہے جڑا بھی چولی رڑدا میرے پیارے نبی انہوں نواز دے نے. جڑا شخص بھی سچے دل نہ قلباً حضور طرف متوجہ ہو کے درود پاک پڑھدا ہے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تصور دے وچ غرق ہو جاندا فنا ہو جاندا انہوں کچہری مصطفیٰ دی نعمت مل جاندی ہے. تے جب تک انسان دے نفس دے اندر کوئی بھی خواہش ہے باقی ہے انہوں کدے بھی عشق مولا دے اندر سرات نہیں کردا. دیدے مولا دی نعمت نصیب نہیں ملتی. اس واسطے فنا نفس فنا قلب حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جس